بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ میرا آج کا موضوع حدیث کے اوپر ہے کہ موضوع حدیث کا مطلب ایک من گھڑت روایت ہوتی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ ایک ایسی بات ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد بھی نہیں فرمائی ہوتی اور لوگ اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرتے ہیں۔ تو ایک عوام الناس میں جو بات بہت ہی مشہور ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کوڑا پھینکا کرتی تھی، اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس نے کوڑا نہ پھینکا تو رسول اللہ اس کی عیادت کے لیے گئے اور اس نے اس بات سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ لیا، جو کہ یہ بات اصلاً بے بنیاد ہے، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ اگر اس حدیث کو دیکھا جائے عقلاً تو ہمیں اس بات کا واضح پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ اگر ہم بات کریں کہ ایک شخص تھا ابو لہب ام جمیل، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتے تھے، تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ لہب ان کی مذمت میں بیان فرما دی۔ اس کے علاوہ ولید بن مغیرہ نے نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو صرف مجنون کہا تھا، نعوذ باللہ مجنون کہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم میں اس خبیث شخص کے 10 عیبوں کو بیان کیا، 10 عیبوں کو بیان کیا۔ پھر بنو تمیم کے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھر کے باہر سے آواز دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر حضور علیہ السلام کے آداب کو بیان کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب کو بیان کرتے ہوئے، حجرے کے آداب کو بیان کرتے ہوئے فرما دیا کہ ان لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس ٹائم اور کیسے بلانا ہے۔ یعنی کہ فرما دیا کہ اکثرهم لا یعقلون، کہ ان میں سے اکثروں کو تو عقل ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ جو میں نے 3-4 باتیں بتائی، ان باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر مجنون کہہ دیتا ہے نعوذ باللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 عیبوں کو سورہ قلم میں بیان فرما دیتے ہیں، اور ام جمیل اور ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر گستاخی کرتے ہیں تو پوری صورت مذمت میں نازل ہو جاتی ہے۔ تو اتنا بڑا واقعہ کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اگر کوڑا پھینکتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مذمت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ توہین کرنے کے اوپر ایک بھی لفظ قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، جبکہ یہ بات حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر اس بات کی اگر اور گہرائی میں جایا جائے تو اس بات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرما دیا کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی والی جگہ پر لے کے جائے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ جائے اور عورت ان پہ کوڑا پھینکے، پھر رسول اللہ جائے وہ عورت کوڑا پھینکے، پھر جائے رسول اللہ پر وہ کوڑا پھینکے؟ تو میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عورت کوڑا پھینکتی تھی تو یہ ان دنوں میں سے ہے کہ جب اسلام ایک آب و تاب پہ تھا، یعنی کہ اب تو اسلام کا ڈنکا عام ہو چکا ہوا تھا، کیونکہ اس روایت کو وہ لوگ مدینے کے ساتھ غالباً منسوب کرتے ہیں، مدینے کی روایت کے ساتھ کہ مدینے میں وہ عورت موجود تھی، تو مدینے میں تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک حرف بھی سننا برداشت نہیں کرتے تھے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لاسٹ ٹائم میں نے تھوڑا سا سنا کہ سورہ لہب کی تفسیر کے اندر وہ جو بتایا جاتا ہے کہ ایک عورت غالباً یہ ام جمیل جو عورت کانٹے وغیرہ بچھایا کرتی تھی، تو لوگ یہ کوڑا پھینکنے والی حدیث کی اسناد وہاں سے تلاش کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو میں حیران ہوں کہ جو لوگ اس حدیث کے اسناد کو اس والی روایت کے ساتھ ملاتے ہیں، لیکن اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا میرا خیال ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ مفسرین نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اتنی عارفہ بلندہ ہے کہ اس بات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے کسی موضوع حدیث کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے حدیث کو بیان کرنے کے لیے، شان کو بیان کرنے کے لیے۔ جب اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
کہ ہر آنے والی گھڑی، اے محبوب ہر آنے والی گھڑی پہلے والی گھڑی سے تیری شان اور عفت کو بلند ہے، یعنی کہ ہر عزت بلند بر بلند ہوتی جائے گی، ہر عفت بلند بر بلند ہوتی جائے گی، یعنی کہ ہر آنے والی گھڑی اے محبوب تیری عزت کو بلندیاں عطا فرمائے گی۔ تو اس بات کی طرف میں اشارہ دلوانا چاہوں گا کہ اس حدیث کو نہ بیان کیا جائے، بلکہ یہ تو اس کے ساتھ حدیث کا لفظ لگانا بھی مناسب نہیں ہے۔ اور میں یہ آخر میں اپنے بات کا پیغام اس بات پہ ختم کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کرتا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔